آج اگر کسی کے دم خم پہ، کسی کے زور، مال کے زور پر، حکومت کے زور پر اگر کوئی فرقہ تیزی کے ساتھ ابھر رہا ہے میڈیا کے ذریعے، فلاں جو ہے مساجد کے ذریعے، تو اس کا یہ مطلب قطعی نہیں کہ وہ حق پر ہے۔ حق پر وہی ہوگا جس کا صلہ، جس کا سلسلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھا جائے گا، جو بائی پاس نہیں کرتا ہوگا، جو اپنی منگھڑت خیالات، اپنی خود کی تعویلات پر مبنی نہیں ہوگی۔ تو پھر پتا چلا کہ اتحاد تو ضروری ہے۔ جب کفار کے سامنے، جب مسلمان دشمنوں کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے تو پھر اب فرقہ نہیں دیکھا جائے گا، اب یہ دیکھا جائے گا کہ کلمہ کس نے پڑھا ہے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر مومن کون ہے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ ہمارا ذبیحہ کون کھاتا ہے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ ہمارے قبلے پر نماز کون پڑھتا ہے، تو وہ مومن، وہ مسلمان ہے، تو وہ مسلمان ہے۔ لیکن جب بات اپنی تربیت کی ہو، اپنی تعلیم کی ہو، اپنی اولاد کی تربیت کی ہو، یا پھر علماء کی تعلیم پر چلنا ہے، تو کون سا راستہ اپنانا ہے؟ وہ جو چھوٹے چھوٹے فرقے بعد میں آئے ہیں ان کو، یا جو سلسلہ 14 صدیوں سے چل رہا ہے ان کو؟ تو یہ بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اگر تھامنا ہے تو اسی رسی کو تھامنا ہے جو آسمان سے زمین تک اللہ تعالیٰ نے جو کنیکٹ کیا ہوا ہے، جو اہل بیت اطہار سے منسلک ہے، جس کی تعلیمات میں قرآن کی تعلیمات ہو، جس کی تعلیمات میں اہل بیت کی محبت ہو، ان سے انس ہو، وہی حق پر ہوں گے۔ جہاں پر یہ دونوں جمع ہو جائیں گے وہی آپ کو حق کا راستہ ملے گا اور انہی کو فالو کرنا ہے۔ تو اتحاد، یقیناً اتحاد میں ہمیں مسلمانوں میں ایک جہتی ہونی چاہیے، لیکن اپنے عقیدوں میں ایسا اتحاد نہیں ہو سکتا کہ آپ کہو ہاں وہ دیوبندی تو ہیں، ہاں وہ سلفی تو ہیں، ہاں وہ وہابی تو ہیں، ہاں وہ شیعہ تو ہیں، ہاں وہ معتزلہ، خارجی، ناصبی، جس قسم کے وہ عقیدے کے ہوں، ہے تو مسلمان نہ، کیوں نہ ان کے ساتھ نماز پڑھیں، کیوں نہ ان کے مدرسوں میں تعلیم حاصل کریں، کیوں نہ ان کے سنڈے سکولز میں اپنی اولاد کو بھیجیں، مسلمان تو ہے نا۔ یہ اتحاد نہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکا ہے، یہ گمراہی کا سب سے پہلا راستہ ہے، یہ خدا نہ خواستہ نقصان والا راستہ ہوگا اگر ایسی سوچ پائیں گے۔ اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے عقیدے کو کمپرومائز کر لیں، اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں، بالکل فرق نہیں ہوگا۔ جب مسلمان ہیں تو یقیناً جو کور عقائد ہیں، جو کور بلیفز ہیں، اس میں اوور لیپ تو ہوگا۔ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی رسول کو مانتے ہیں، ہم بھی رسول کو مانتے ہیں، وہ بھی خاتم النبی ان کے رسول پاک کے ہونے کے دعوے دار ہیں، ہم بھی اس بات پر ماننے والے دعوے دار ہیں۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ بات تو اوور لیپ ہوگی۔ اگر اس پہ اتفاق نہیں ہوگا تو پھر وہ مسلمان باقی کہاں رہے گا؟ مسلمان تو مان لیا لیکن عقیدے پر وہ بات آ کے اٹکتی ہے۔ وہ صحیح جو راستہ ہے، وہ جو سلوک کا طریقہ ہے، وہ جو صحیح منہج ہے، وہ منہج اگر اس سے ہٹ جائیں تو پھر بات بگڑنے کا اندیشہ ہے، اپنی اور اپنی ساری نسل کو خراب کرنے کا اندیشہ ہے۔ اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دیوبندیوں کی یا وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھیں، اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو دیوبندیوں کے دارالعلوم میں بھیجیں کہ وہ علم حاصل کریں۔ وہ علم تو حاصل کرے گا لیکن کہ اس میں وسوسے شیطان بھی داخل ہو جائیں گے، کہ اس میں اب وہ خیال آنے لگے گا کہ میں رسول پاک کی تعریف کروں لیکن اتنا نہ کروں کہ وہ جو ہے ان کو اللہ سے ملا دوں، کہ میں جو ہے فلاں جو نیک کام ہو رہا ہے، جو شریعت میں جس کی اجازت ہے، اس کے اوپر شرک اور بدعت کے فتوے لگا دوں۔ وہ ایسا علم کس کام کا جو اپنے والدین کو فتوے لگائے کہ تم کافر و مشرک ہو، جو اپنے والدین کو بدعت کے فتوے لگائے، وہ کیسا اسلام ہے، وہ کیسا دین ہے، وہ کیسی تعلیم ہے؟ یہ تو گمراہی ہے، اور اس گمراہی سے بچنا اور بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یقیناً اتحاد کی بات کریں لیکن اتحاد ملت کی بات کریں، اتحاد فی العقائد